بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خاتون و حضرات، ہمارا آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہم اپنے محسنوں کی قدر کیسے کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ایک دو ضروری بات معمول کے مطابق میں دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آج ٹوٹا پھوٹا جیسا اسلام بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ علماء کرام کی قربانیوں کا ثمر ہے. اس کی وجہ ہمارے عام آدمی کو تو شعور ہی نہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ منبر رسول سے یہ آواز آپ تک پہنچی کہ ہماری اس بستی میں 450 سے زیادہ مرزائی ہے. اپنی ایمانداری سے بتائیے، آپ کو اس سے پہلے پتا تھا مستری صاحب؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسانی تاریخ کے جس دور میں بھی کوئی بھی فتنہ اٹھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو لوگ میدان میں اترے وہ اہل علم کی بابرکت جماعت تھی. اور یہ فتنے کوئی آج کے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو سب سے پہلا فتنہ اس وقت کیا اٹھا؟ مانعین زکوٰۃ. کچھ ایسے بد نصیب تھے جو کہتے تھے نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اب یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی. صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. مشورہ دینے والوں نے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ نرم دل آدمی ہیں، نرم دلی کا مظاہرہ فرمائیے. فرمایا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. جو بد نصیب نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. ارتداد کا فتنہ اٹھا، علماء کرام میدان میں آ گئے. پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ایک سے ایک نیا فتنہ سامنے آیا. ایک مثال دے کر بات کو ختم کروں گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں بڑا خوفناک فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ تھا خلق قرآن. آج کا ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ پر بیٹھنے والا نوجوان، اس نے کہنا لو قرآن کو اللہ کی مخلوق ماننے سے کون سا اسلام کا ستون گر جاتا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف کیا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق. اور اس جرم کی پاداش میں جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، لکھنے والے لکھتے ہیں 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل فوت ہوئے. اس وقت 1448 چل رہا ہے. کیلکولیشن کر لیجئے. ان بچوں کو خاموش کروائیں جی. اس وقت 1448 چل رہا ہے، جمع تفریق کر لو. 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل فوت ہوتے ہیں، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد شامل تھے. آج 10 لاکھ افراد جمع کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. وطن عزیز پاکستان جب بنا تو 7 کروڑ کی آبادی تھی، اب 25 کروڑ کے قریب ہے. لیکن اور اس طرح کے ان گنت لا تعداد بے شمار واقعات میرے سامنے ہیں.
آج کے دور میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی یہ تازہ ترین آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا، وہ بدبخت لانتی جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، جاوید اختر ہے جی اس کا نام، انڈیا والا جاوید اختر ہی ہے نا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جاوید اختر کا دادا ایک مستند عالم دین تھا، سال ہر سال سے دہائیوں پر دہائیاں گزر گئی، یہ ظالم الحاد پھیلا رہا تھا، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا بیڑا غرق کر رہا تھا، کیا ثابت کرنے کے لیے کہ رب کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب جٹکی زبان میں اس کو نت اگر ڈالی تو کس نے ڈالی؟ پھر ایک عالم دین نے۔ آپ کے وطن عزیز پاکستان میں جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا، اس فتنے کے خلاف کون اٹھا تھا سب سے پہلے؟ محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرسری۔ پھر آپ نہیں جانتے، آپ کے کورس نصاب کی کتابوں میں سر سید احمد خان کو بڑا اسلام کا موسم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں فتنہ انکار حدیث، اس فتنے کو سب سے زیادہ فروغ دینے میں سر سید احمد خان کا نام سر فہرست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ فتنہ اٹھا، اہل علم اسی وقت میدان کے اندر اتر آئے۔ اسی طرح میں اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ بدعت کبھی باندھ نہیں ہوتی۔ بدعت اور سنت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سنت اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، بدعت ہر 6 مہینے کے بعد نیا بچہ دیتی ہے، اور ہر دور میں جب بھی کوئی نئی بدعت آئی ہے اسی وقت اہل علم نے اس کا رد کیا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ امت کو جب تقلید کے نام پر عقیدت کی اندھی پٹی آنکھوں پر باندھ دی گئی، پہلے ایک مسلمان تھا، 4 مسلمان بنا دیے گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی۔ اس وقت بھی اہل علم تھے جو اس دور سے لے کر آج تک الحمدللہ اس کے خلاف دیواریں چین بن کر کھڑے ہیں کہ نہیں، اماموں کی تقلید باعث نجات نہیں، نجات ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ملے گی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ لوگ نئی سے نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، جی ہم ملک بینک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم اوپر لیبل بڑا خوبصورت لگاتے ہیں، ملک بینک بن جائے گا، جو خواتین ملازمت پیشہ ہیں ان کا دودھ جمع کیا جائے گا ملک بینک میں، اور وہ دودھ آگے پھر محفوظ کر کے بچوں کو دیا جائے گا۔ کانوں کو تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، بھائی جو خواتین ملازمت پیشہ ہیں ان کے بچے بھوکے نہ مریں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ اس فتنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاد رکھیے، 4 پارہ آخری آیت مبارکہ، میرے اللہ نے 21 رشتے حرام کیے، 7 نسب سے اور 7 رضاعت سے اور 7 نکاح سے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس عورت کا کوئی بچہ 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے، وہ عورت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ تو ملک بینک کے ذریعے یہ سارے کا سارا رضاعت کا سسٹم تلپٹ ہو جاتا ہے یا نہ ہو جاتا ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن علماء کی بات کر رہا ہوں، واعظین، ٹپے، دوڑے، جگتیں، قوالیاں، شعر، لطیفے سنانے والے، فرقہ واریت پھیلانے والے، عوام الناس کے جذبات کو برانگیختہ کر کے ریاست کے خلاف، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کھڑا کرنے والے، خارجیت کا سبق دینے والے، اسلام کی جڑیں کاٹنے والے گماشتوں کی بات نہیں میں کر رہا۔ لفظ سخت ہے۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ پہچان کیجئے کھرے اور کھوٹے کی، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو پتہ چل جائے
کہ یہ علماء ربانی ہیں، واقع ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے معزز خاتون و حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا دین کی باتیں سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ رب کائنات جتنے اہل ایمان اہل توحید زخمی بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں سختیاں معاف فرما دے۔